السلام علیکم لسنرز، آئیے انسپکٹر راؤ شجاع الدین ابو بکر کی ایک نئی سنسنی خیز تفتیشی کہانی سنتے ہیں۔ میں ہندوستان کے صوبہ بہار کے 5-6 تھانوں کا SHO رہا ہوں۔ میں یہ جو اپنی کہانی سنا رہا ہوں یہ صوبہ بہار کے ایک شہر رانچی کے تھانے کی ہے۔ رانچی بلندی پر واقع ہے۔ موسم گرما میں وہاں بارشیں بہت ہی زیادہ ہوتی ہیں۔ بارش نہ بھی ہو تو سورج بادلوں میں چھپا رہتا ہے۔ اس موسم میں صوبہ بہار کی حکومت رانچی منتقل ہو جاتی ہے۔ اب سنا ہے کہ رانچی بہت ہی بڑا اور کنچان آباد شہر ہو گیا ہے۔ اس علاقے کے متعلق میں 2-3 ضروری باتیں پہلے ہی بتا دیتا ہوں۔ وہاں جرائم، خصوصاً سنگین جرائم بہت ہی کم ہوتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ ان علاقوں کے زیادہ تر لوگ غریب اور ہر لحاظ سے کمزور اور بزدل تھے۔ وہاں جرائم کا ارتکاب کرنے والے پیشہ ور افراد تھے۔ ایسا نہیں کہ کسی نے علاقہ تھانے دار کے ساتھ ساز باز کر لی اور لین دین کر کے واردات کی۔ رانچی شہر میں مسلمان بھی تھے اور اکثریت ہندوؤں کی تھی۔ میں 1946 کے دور کی بات سنا رہا ہوں۔ جنگ عظیم ختم ہوئے 1 سال ہو گیا تھا۔ رانچی کے گرد و نواح کا علاقہ نشیب و فراز والا ہے۔ بعض نشیبی علاقے خاصے گہرائی میں گئے ہوئے ہیں اور بلندیاں پہاڑیوں اور ٹیکریوں کی صورت میں کھڑی نظر آتی ہیں۔ ندی نالے باافراد ہیں اور یہ سارا علاقہ جنگلاتی ہے۔ رانچی کے مضافاتی علاقے میں یا یوں کہہ لیں کہ دیہاتی علاقے میں جو لوگ آباد تھے وہ بہت ہی پسماندہ تھے۔ یہ لوگ مادرزاد برہنہ رہتے تھے۔ ان کی عورتیں بھی بغیر لباس کے گھومتی پھرتی تھیں۔ یہ جنگلوں کے رہنے والے جنگلی لوگ تھے۔ جنگ عظیم میں جب جاپانیوں نے برما پر حملہ کر کے وہاں قبضہ کر لیا تو انگریزوں اور امریکیوں کی افواج اس محاذ پر اکٹھی ہو گئیں۔ محاذ کی تھکی ہوئی فوجیں رانچی بھیج دی جاتی تھیں جہاں وہ کچھ عرصہ آرام کر کے پھر محاذ پر چلی جاتی تھیں۔ اس سے پہلے رانچی میں کوئی چھاؤنی نہیں تھی۔ جنگ عظیم میں دیکھتے ہی دیکھتے رانچی کے گرد و نواح میں بے شمار جنگلات میں عارضی باریکیں بنا دی گئیں۔ 2 عارضی ہوائی اڈے بھی بنا دیے گئے۔ ایک اڈا امریکی ایئر فورس کے لیے تھا اور دوسرا انگریزوں کی ایئر فورس کے لیے تھا، جس میں انڈیا کی ایئر فورس بھی شامل تھی۔ ساری دنیا کی فوجوں کے بریگیڈ اور یونٹیں آرام کے لیے رانچی بھیجی جانے لگیں۔ پھر تو یہ حال ہو گیا کہ رانچی کے بازار میں فوجی ہی فوجی نظر آتے تھے۔ فوجی آئے تو جنگلوں میں رہنے والے جنگلی لوگوں میں یہ انقلابی تبدیلی آئی کہ انہوں نے کپڑے پہننے شروع کر دیے۔ جہاں اتنی زیادہ افواج اور 3 ایئر فورسیں اکٹھی ہو گئیں تو تعمیرات کا کام چل پڑا۔ ٹھیکیداری کا کاروبار چمک اٹھا۔ دوسرا کاروبار سپلائی کا تھا۔ اتنی زیادہ افواج کے راشن اور ضروریات کی دیگر اشیاء کی سپلائی کوئی معمولی کام نہ تھا۔ کئی ٹھیکیدار سپلائی کا کام کرتے تھے اور میں جو کہانی سنا رہا ہوں یہ ایسے ہی ایک مسلمان ٹھیکیدار کے گھر کی واردات ہے اور میں نے اس کی تفتیش کی تھی۔ اس کا نام قمرالحق یزدانی تھا۔ رانچی شہر کے مضافات میں اس نے بڑی عالیشان کوٹھی بنوائی تھی۔ اس وقت اس کی عمر 65 سال تھی۔ وہ مشہور اور بڑا ہی دولت مند ٹھیکیدار تھا۔ دلی کا رہنے والا تھا اور کاروبار کے سلسلے میں رانچی آیا تھا۔ یہ جگہ اسے اتنی اچھی لگی کہ یہیں کوٹھی تعمیر کروا کے آباد ہو گیا۔ اس کے متعلق مجھے بہت کچھ بتایا گیا تھا۔ وہ نام کا مسلمان تھا۔ انگریزوں اور ہندوؤں کے آگے سجدہ کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا تھا۔ جن انگریز اور ہندو افسروں سے اسے سپلائی کے ٹھیکے ملتے تھے انہیں وہ لڑکیاں اور شراب سپلائی کیا کرتا تھا۔ خود بھی شرابی کبابی تھا۔ وہاں زیادہ تر ٹھیکیدار ہندو اور عیسائی تھے۔ مسلمان ٹھیکیدار غالباً اکیلا تھا یا یہ کہیے کہ بڑے پیمانے کا واحد ٹھیکیدار تھا۔ وہ ہندو افسروں اور ہندو ٹھیکیداروں کو ہر طرح خوش رکھنے کی کوشش میں لگا رہتا تھا۔ انگریزوں کی نظروں میں اس نے اپنی حیثیت اس طرح قابل احترام اور قابل داد بنا رکھی تھی کہ جاسوسی اور مخبری بھی کیا کرتا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ رانچی آنے سے پہلے اس نے جاپان یا جرمنی کے جاسوسوں کا ایک گروہ پکڑوایا تھا۔ مزید تفصیلات کو الگ رکھیں۔
یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ ٹھیکیدار انگریزوں کا پٹھو اور بدترین قسم کا خوش آمدید تھا۔ میں نے اس کے متعلق یہ جو مختصر سی باتیں سنائی ہیں، یہ اس لیے بتانا ضروری سمجھا کہ آپ جان سکیں کہ قمر الحق یزدانی کی شخصیت کیا تھی اور اس کا کردار کیا تھا۔ رانچی تمام تر صوبہ بہار، مغربی بنگال اور ہندوستان کے کچھ اور علاقوں میں بھی دستی رکشہ چلتا ہے۔ کسی وقت کراچی میں بھی سائیکل رکشہ چلتا رہا ہے اور پھر یہ بند کر دیا گیا تھا۔ ہندوستان میں دستی رکشہ اس طرح ہوتا ہے کہ اس کی شکل سائیکل رکشے جیسی ہوتی ہے، لیکن اسے ایک انسان پیدل کھینچتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ چھوٹے سے ٹانگے کے آگے ایک انسان جتا ہوا ہوتا ہے۔ ایک روز دن کے 12 بجے کے لگ بھگ ایک دستی رکشہ تھانے میں آ رکا۔ اس میں سے ٹھیکیدار قمر الحق یزدانی اترا اور میرے دفتر میں آیا۔ میں نے بڑے احترام سے اس کا استقبال کیا۔ اس کا احترام میرا فرض بھی تھا اور میں اس شخص سے ڈرتا بھی تھا کہ ذرا کوتاہی ہوئی تو یہ اوپر جا کر میرے خلاف نہ جانے کیسی شکایت کرے گا یا پھر مخبری کر دے۔ اس کے چہرے پر اچھی خاصی گھبراہٹ تھی۔ میں اس کے منہ کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کی نظریں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کی خاموشی مجھے پریشان کرنے لگی۔ میں اس انتظار میں تھا کہ اپنے آنے کا مدعا یہ خود بیان کرے۔ آخر مجھے ہی پوچھنا پڑا کہ مجھے یہ سعادت کس طرح نصیب ہوئی ہے کہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں۔ میرا جوان بیٹا قتل ہو گیا ہے، اس نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور پھر وہ سسکنے لگا۔ کہاں؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ کیسے؟ میں تو قتل کے نام سے بدک اٹھا تھا۔ وہ علاقہ قتل کے صرف نام سے ہی واقف تھا۔ اس نے جو مختصر سی رپورٹ دی وہ یہ تھی کہ اس کا بیٹا کلکتہ یونیورسٹی میں ایم اے میں پڑھتا تھا۔ وہ گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے رانچی آیا ہوا تھا۔ اس صبح وہ اپنے خاص نوکر اور باپ کی ٹھیکیداری کے 4 ملازم یا مزدور اپنے ساتھ شکار پر لے گیا تھا۔ اس علاقے میں جنگلی سور بافراد پائے جاتے تھے اور کہیں کہیں ہرن بھی مل جاتے تھے۔ وہ ڈبل بیرل کی شکاری بندوق ساتھ لے گیا تھا۔ اس کا نام صغیر الحق یزدانی تھا۔ کچھ دیر پہلے اس کا یہ نوکر 2 آدمی کو ساتھ لیے ہانپتا کانپتا آیا اور بتایا کہ صغیر قتل ہو گیا ہے۔ یزدانی صاحب، میں نے اسے کہا، اس نوکر کو اپنے ساتھ لے آتے تو میں اس کا بیان بھی لے لیتا اور کچھ ضروری باتیں اس سے پوچھتا۔ وہ آ گیا ہوگا، قمر یزدانی نے کہا۔ وہ اور میرے دفتر کے 2 ملازم میرے پیچھے آ رہے تھے۔ میں دیکھتا ہوں وہ آ گئے ہوں گے۔ میں نے معلوم کروایا تو وہ تینوں آ چکے تھے۔ میں نے قمر یزدانی سے کہا کہ وہ باہر چلا جائے اور اپنے اس نوکر کو میرے پاس بھیج دے جو قتل کی خبر لایا ہے۔ یزدانی باہر گیا اور 21-22 سال کا ایک نوجوان میرے دفتر میں داخل ہوا۔ اسے اپنے سامنے ایک کرسی پر بٹھا لیا۔ میں نے تو ہر کسی کو شک اور شبہ کی نگاہ سے دیکھنا تھا۔ قاتل یہی نوکر بھی ہو سکتا تھا اور قمر الحق یزدانی کی کمپنی کے 2 ملازم بھی قاتل ہو سکتے تھے۔ میرے پاس جو نوکر آیا تھا میں نے اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ اگر قمر یزدانی مجھے یہ نہ بتاتا کہ یہ اس کے گھر کا نوکر ہے تو میں اسے نوکر نہ سمجھتا، کیونکہ اس نے جو پتلون اور بشرٹ پہن رکھی تھی وہ معمولی سے کپڑے کی نہیں تھی۔ شکل و صورت سے بھی وہ نوکر نہیں لگتا تھا۔ اس کا رنگ گورا تو نہیں تھا، لیکن اس علاقے کے لوگوں کی طرح سانولا بھی نہیں تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے اپنا نام کلیم اللہ بتایا۔ پھر میں نے اسے کہا کہ وہ بتائے کہ صغیر یزدانی کس طرح قتل ہوا ہے۔ اس نے بتایا کہ اس وقت تک صغیر کچھ پرندے مار چکا تھا۔ دور سے سوروں کی آوازیں سنائی تھیں۔ صغیر نے کلیم سے کہا کہ ذرا چھپ چھپ کر آگے جائے اور دیکھے کہ سور کہاں ہیں۔ کلیم اس طرف چلا گیا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہاں جنگل بہت ہی گھنا ہے اور گھاس خاصی اونچی ہے۔ کلیم نے آگے چل کر یوں بتایا کہ اسے ایک چیخ سنائی دی۔ وہ الٹے پاؤں صغیر کی طرف دوڑا۔ اس نے اس چیخ کو صغیر کی ہی چیخ سمجھا۔ جب وہ صغیر تک پہنچا تو دیکھا کہ وہ زمین پر پڑا تھا اور اس کے جسم میں کوئی حرکت نہیں تھی۔ اس نوکر نے، جس کا نام کلیم تھا، بتایا کہ اس نے صغیر کی نبض دیکھی، دل پر ہاتھ رکھا اور پھر ناک کے آگے انگلی رکھی تو اسے یقین ہو گیا کہ یہ تو مر چکا ہے۔ اسے صغیر کی گردن پر شہرک کے دونوں طرف ذرا ذرا خون پھوٹا ہوا نظر آیا۔
ایسے لگتا تھا جیسے اس کی شہرک دبائی گئی ہے اور شہرک دبانے والے کے ناخن گردن میں اتر گئے ہیں۔ اس وقت یہ نوکر کہاں تھے؟ میں نے پوچھا۔ چاروں وہاں سے کم و بیش 30 قدم دور بیٹھے ہوئے تھے، کلیم نے جواب دیا۔ جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے کیا وہاں سے انہیں صغیر نظر آتا تھا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، کلیم نے جواب دیا۔ اگر صغیر ان چاروں کی نظر میں ہوتا تو یہ حادثہ بھی نہ ہوتا۔ صغیر اور ان چاروں کے درمیان چھوٹی سی ایک ٹیکری حائل تھی اور یہ ٹیکری اونچی گھاس اور درختوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ تم صغیر سے زیادہ دور نہیں گئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ تم نے اس کی چیخ سنی تو اس کی طرف دوڑے، کیا تمہیں دوڑتے قدموں کی آواز نہیں سنائی دی؟ وہ کوئی درندہ بھی تو ہو سکتا تھا، اور وہ کوئی انسان بھی ہوگا۔ ہاں صاحب، اس نے جواب دیا، دوڑتے قدموں کی آواز صاف سنائی دی تھی۔ میں پہلے صغیر صاحب کے پاس پہنچنے کی فکر میں تھا۔ اسے زمین پر گرا دیکھا تو میں نے بھاگتے قدموں کی آہٹ پر اس طرف دیکھا۔ مجھے لگا جیسے کوئی آدمی تھا جو فوراً گھاس اور درختوں اور پھر آگے والی ایک ٹیکری کے پیچھے غائب ہو گیا ہے۔ یہ ایک جھلک سی تھی۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ میں نے صغیر صاحب کی نبض وغیرہ دیکھی، لیکن اس سے پہلے میں نے یوں کیا تھا کہ بھاگتے آدمی کی جھلک سی دیکھی تو زمین پر پڑی ہوئی بندوق اٹھائی اور اس طرف دونوں نالیوں کے کارتوس فائر کر دیے۔ پھر میں نے صغیر صاحب کی نبض وغیرہ دیکھی، اور جب چاروں آدمی میرے پاس پہنچ گئے تو میں بندوق کی دونوں نالیوں میں کارتوس بھر کر اور ان چاروں کو ساتھ لے کر اس طرف دوڑا جدھر مجھے وہ جھلک نظر آئی تھی۔ ہم خاصی دور تک گئے، لیکن آپ جب وہ جگہ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ وہاں تو ہاتھی بھی لاپتہ ہو سکتا ہے۔ یہ 4 آدمی ساتھ کیوں لے جائے گئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ سچی بات تو یہ ہے صاحب، کلیم نے جواب دیا، بادشاہ لوگ ہیں اور ان کے نوکر موجود ہیں، اس لیے صغیر صاحب نے نوکروں کا جلوس ساتھ لے جانا ضروری سمجھا۔ بظاہر نوکروں کی ضرورت یہ تھی کہ کوئی بڑا جانور ماریں گے تو اسے اٹھا لائیں۔ یہ سیدھے سادے نوکر پیچھے جا کر بیٹھ گئے تھے۔ مجھے جائے واردات پر پہنچنے کی جلدی تھی، اس لیے میں نے مزید جرح سے گریز کیا اور کلیم کو باہر بھیج کر دوسرے دونوں آدمیوں میں سے ایک کو اندر بلایا۔ اس نے کچھ اپنا بیان دیا، کچھ میں نے پوچھا، اور بات یہ بنی کہ اس نے چیخ سنی تھی۔ پھر کلیم دوڑا آیا اور اس نے آوازیں دی تھیں، اور کلیم نے 2 کارتوس بھی فائر کیے تھے۔ میرے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے اس نے یہ بھی بتایا کہ چیخ سے پہلے کلیم کہیں آگے چلا گیا تھا۔ پھر میں نے دوسرا آدمی کو بلایا، اس نے بھی کلیم اور اپنے ساتھی کے بیان کی تصدیق کی۔ کلیم کو میں نے دیکھا کہ وہ حوصلے اور خود اعتمادی سے بات کرتا تھا، لیکن یہ دونوں آدمی خوف کی سی کیفیت میں تھے۔ ان میں سے ایک تو اس قدر گھبراہٹ میں تھا کہ میں نے جب اسے باہر جانے اور اپنے ساتھی کو اندر بھیجنے کے لیے کہا تو اس نے ہاتھ جوڑ کر پوچھا، کیا ہم غریبوں پر کوئی الزام تو نہیں آئے گا؟ میں نے اسے یہ کہہ کر تسلی دی کہ وہ کسی موقع پر بھی جھوٹ نہ بولے۔ اس کے بعد میں نے قمرالحق یزدانی کو بلایا۔ آپ کو اپنے جوان بیٹے کے قتل کی اطلاع ملی؟ میں نے کہا۔ آپ کا رد عمل یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس طرف دوڑ پڑتے جس طرف آپ کا بیٹا قتل ہوا ہے، لیکن آپ تھانے آ گئے۔ کیا آپ کچھ سوچ کر تھانے آئے ہیں؟ ہاں راؤ صاحب، اس نے جواب دیا، پہلے تو میں ادھر کو ہی اٹھ دوڑنے لگا تھا، لیکن خیال یہ آیا کہ میں اتنی دور جاؤں گا، بیٹے کی لاش دیکھوں گا اور پھر وہاں سے تھانے میں آؤں گا تو بہت سا وقت ضائع ہو چکا ہوگا۔ میں جلد سے جلد آپ کو وہاں لے جانا چاہتا تھا۔ میں نے اس کے اس اقدام کو خاصا سراہا۔ اس نے ٹھیک سوچا تھا، پولیس اگر جائے واردات پر پہنچ جائے تو زمین کوئی نہ کوئی سراغ دے ہی دیتی ہے، اور ضرورت محسوس ہو تو واردات والے علاقے کی ناکہ بندی کر دی جاتی ہے۔ 2 رکشے منگوائے گئے اور جہاں تک یہ جا سکتے تھے وہاں تک تو ہم ان پر گئے۔ آگے جنگلاتی اور دشوار علاقہ شروع ہو گیا۔ ہم نے رکشے وہیں چھوڑ دیے اور آگے چائے واردات تک پیدل گئے۔ آگے جنگل گھنا اور خاصا دشوار گزار تھا، گھاس تو کہیں کہیں بہت ہی اونچی تھی۔ ایک مشکل پیدا ہو گئی تھی۔ جس وقت قمر یزدانی میرے پاس تھانے میں آیا تھا اس وقت بڑی تیز بارش برسنے لگی تھی۔ ہم جب چائے واردات پر پہنچے اس وقت بوندا باندی ہو رہی تھی۔ قمر یزدانی نے جب اپنے بیٹے کی لاش دیکھی تو وہ لاش کے قریب 2 زانوں ہو کر لاش سے لپٹ گیا اور دھاڑیں مار مار کر رونے لگا۔
میں نے اسے بڑی مشکل سے بہلا پھسلا کر ایک طرف کیا۔ مجھے لاش کا معائنہ کرنا تھا۔ میں نے سب سے پہلے لاش کی گردن دیکھی۔ کلیم نے کہا تھا کہ جب وہ لاش کے پاس پہنچا اس وقت اس کی شہرک کے دائیں اور بائیں طرف سے تھوڑا سا خون پھوٹا تھا۔ مجھے وہ خون نظر نہ آیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لاش موسلادھار بارش میں پڑی رہی تھی جس سے خون صاف ہو گیا۔ میں نے شہرک کے دائیں اور بائیں غور سے دیکھا تو وہاں ایسے صاف نشان تھے جو یہ گواہی دیتے تھے کہ اس کا گلا گھونٹا گیا ہے، اور گلا اس طرح گھونٹا گیا کہ شہرک کو قاتل نے مٹھی میں یا انگوٹھے اور انگلیوں کے درمیان لے کر دبایا تھا۔ میں نے لاش کے کپڑے ہٹا کر اور اسے الٹا سیدھا اور کروٹوں کے بل کر کے دیکھا۔ مجھے کوئی اور زخم یا چوٹ کا نشان نظر نہ آیا۔ پھر میں نے ان جگہوں کو دیکھا جہاں کلیم نے چیخ سنی تھی اور وہ جگہ جہاں چاروں مزدور قسم کے نوکر بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر میں اس طرف گیا جس طرف کلیم نے کہا تھا کہ اسے بھاگتے آدمی کی جھلک دکھائی دی تھی۔ میں اس سے آگے تک گیا۔ آگے زمین یکلخت نشیب میں چلی گئی تھی۔ وہاں سے کسی آدمی کا نیچے اترنا آسان بھی نہیں تھا اور خطرناک بھی تھا۔ اگر کلیم نے واقعی ادھر کسی کو بھاگتے دیکھا تھا اور وہ آدمی اتنی بلندی سے نشیب میں اترا ہوگا تو ضرور وہ لڑھکتا ہوا نیچے گیا ہوگا۔ بھاگنے کے لیے دائیں اور بائیں جو جگہ تھیں وہ بھی بڑی احتیاط سے اترنے والی جگہ تھیں۔ یہ بعیداً قیاس تھا کہ کسی درندے نے مقتول کی گردن منہ میں لے کر دبائی ہوگی۔ اگر اس کی گردن کسی کمزور سے درندے کے منہ میں بھی آ جاتی تو چیری پھاڑی جاتی۔ میرا پہلا شک یہ تھا کہ یہ انتقامی قتل ہے، لیکن میں نے یہ بھی سوچا کہ قاتل کوئی بہت ہی دلیر آدمی ہوگا جس نے مقتول کے ہاتھ میں 2 نالی بندوق دیکھ کر بھی اسے مار ڈالا۔ میرا دل نہیں مانتا تھا کہ اس علاقے میں کوئی ایسا دلیر آدمی ہوگا۔ میں واپس لاش تک آیا۔ میرے تھانے کے 6 کانسٹیبل پہنچ گئے تھے۔ انہیں تھانے سے یہاں تک پیدل آنا تھا۔ میں نے تھانے میں کلیم سے کہا تھا کہ انہیں راستہ سمجھا دیں۔ وہ اسٹریچر اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال پہنچانا تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ وہ لاش اسٹریچر پر ڈالیں اور اسپتال لے جائیں۔ ایک ہیڈ کانسٹیبل ان کے ساتھ تھا۔ وہاں میرا ٹھہرنا محض بیکار تھا۔ نقوش پا جنہیں شمال مشرقی ہندوستان کے صوبوں میں کھرے کہا جاتا ہے تھے ہی نہیں۔ قدموں کے نشان وہاں ملا کرتے ہیں جہاں زمین مٹی اور دھول والی اور خشک ہو۔ وہاں تو ہری بھری گھاس تھی اور میں بڑی زور کا برسا تھا، اس لیے قدموں کے نشانات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ چائے واردات سے ہم واپس آئے تو میں قمر یزدانی کے ساتھ اس کی کوٹھی میں چلا گیا۔ کلیم اور چاروں نوکروں کو ہم نے ساتھ لے لیا تھا۔ ان 5 کو تو میں نے اب ہر وقت اپنے ساتھ رکھنا تھا۔ میں اس شک کو ذہن سے اتار نہیں سکتا تھا کہ قاتل انہی میں سے ہو سکتا ہے، اور اگر قاتل ان میں سے ہے تو یہ سب اس واردات میں ملوث ہوں گے۔ قمر یزدانی مجھے اپنے ڈرائنگ روم میں لے گیا۔ میں نے یہ کوٹھی باہر سے ہی دیکھی ہوئی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ میں نے اندر سے اس کا نظارہ کیا۔ ڈرائنگ روم دیکھ کر پہلا خیال یہی آیا کہ یہ تو کسی نواب کا محل ہے۔ اس شخص کی آدھی سے زیادہ آمدنی حرام کی تھی۔ انگریزوں کو اس نے دونوں ہاتھوں سے لوٹا تھا۔ آپ تشریف رکھیں، قمر یزدانی نے کہا۔ میں نے ابھی اپنی بیوی کو اطلاع نہیں دی۔ میں اپنے دفتر سے ہی سیدھا آپ کے پاس چلا گیا تھا۔ وہ ڈرائنگ روم سے نکل گیا تو میں نے مقتول کی ماں کی چیخیں اور بین سننے کے لیے خود کو تیار کر لیا۔ مجھے یہ توقع بھی تھی کہ ماں دوڑتی ہوئی میرے پاس آئے گی اور چیخ چیخ کر کہے گی کہ میرے بیٹے کے قاتل کو فوراً میرے سامنے لاؤ۔ 10 منٹ گزر گئے، پھر اور منٹ گزرتے چلے گئے اور قمر یزدانی 20-25 منٹوں بعد ڈرائنگ روم میں آیا۔ مجھے کوئی چیخ و پکار سنائی نہ دی۔ قمر یزدانی میرے پاس بیٹھ گیا۔ صغیر کی ماں کو آپ نے بتا دیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ صغیر کی ماں یہاں نہیں ہے، قمر نے جواب دیا، وہ دلی میں ہے۔ تو کیا یہاں آپ کی دوسری بیگم رہتی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ اور آپ بذریعہ تاج دلی انہیں اطلاع دیں گے؟ نہیں، قمر یزدانی نے جواب دیا، اسے تو میں کبھی کا طلاق دے چکا ہوں۔ یہ میری دوسری بیوی ہے۔ صغیر میری پہلی بیوی سے تھا۔ اس کی ماں کو اطلاع دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ میرے لیے نیا انکشاف تھا اور یہ قتل کی وجہ بھی ہو سکتی تھی۔
मैंने अपने अंदाज में कुरेदा तो मालूम हुआ कि कमर यज़दानी की इस दूसरी बीवी की उम्र 30 साल थी। मकतूल, जो कमर यज़दानी की पहली बीवी से था, उसकी उम्र 35 साल से 1-2 महीने ज़्यादा थी। मैंने इस सूरत हाल पर गौर किया तो मुझे यूँ महसूस होने लगा कि मैं बड़ी जल्दी ये मालूम कर लूँगा कि कत्ल का बाइस क्या है, फिर कातिल तक पहुँचना आसान हो जाएगा। मैंने कमर यज़दानी से पूछा कि उसकी और कोई औलाद पहली बीवी से है या नहीं। मालूम हुआ कि बेटा यही एक था और 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी की शादी हो गई थी और वो उस वक्त पटना में थी और उसने अपने बाप के घर आना जाना छोड़ दिया था। बाप ने भी उसके साथ क़िते ताल्लुक़ कर लिया था। छोटी बेटी एक हिंदू लेफ्टिनेंट के साथ घर से भाग गई थी। जाहिर है कि उसने अपना मज़हब तर्क करके हिंदू मत कबूल कर लिया होगा। बाप ने इस बेटी को भी दिल से उतार दिया था। इसने जब पहली बीवी को तलाक दी तो इस बेटे को अपने पास रख लिया था। कमर यज़दानी के ससुराल इस जैसे अमीर कभी नहीं थे और वो वैसे भी शरीफ लोग होंगे, इसलिए खामोश हो गए होंगे। जंग अज़ीम के दौरान ये बिदअत आम शुरू हो गई थी कि रोज़गार खुल गए और ठेकेदारियाँ आम हो गईं। हरामखोरी भी खूब हुई। जब मुसलमानों के हाथ दौलत आई तो इनमें से कई एक ने पुरानी बीवियों की छुट्टी कर दी और नौजवान लड़कियों के साथ शादियां कर लीं। इसके बाद जो ड्रामे और जो वारदातें सामने आईं, इन्हें पुलिस ज़्यादा बेहतर तरीके से सुना सकती है। घर में बदकारियां शुरू हो गईं। कमर यज़दानी के घर की तरह कई घरों में ये वाक़यात हुए कि जवान बेटा घर में मौजूद है और बूढ़े किबला वालिद साहब, इसकी उम्र या इससे भी कम उम्र की लड़की ब्याह लाए। फिर जो हुआ वो तसव्वुर में लाया जा सकता है। नौजवान बीवियों ने बूढ़े खामिदों की जायदाद हथिया कर इन्हें अपने आशनाओं से कत्ल करवाया और जो पकड़ी गईं वो उम्र कैद लेकर जेल में बंद हो गईं और जिस पर जुर्म साबित न हो सका उसने बाकी उम्र ऐश की। कमर यज़दानी के घर में भी मुझे ऐसे ही ड्रामे का शक होने लगा। मेरे जहन में कत्ल के जो शक आए मैं वो बयान करता हूँ। बीवी जवान और खामिद बूढ़ा और घर में एक जवान और खूबरू बेटा। इन दोनों के आपस में ताल्लुकात पैदा हो गए होंगे जिनका इल्म बाप को हो गया होगा। बाप ने बेटे को अपने नौकरों के हाथों कत्ल करवा दिया। कत्ल भी यूँ कराया कि कातिल का सुराग न मिल सके। अगर मेरा ये शक सही था तो ये कातिल 5 नौकर थे। दूसरा शक ये कि कमर यज़दानी बहुत ही दौलतमंद आदमी था। इसकी जायदाद भी खासी थी और दीगर असासा भी अच्छा खासा होगा। एक बेटा कमर यज़दानी की पहली बीवी से था और एक दूसरी बीवी का था। दूसरी बीवी ने ये सोच लिया होगा कि इसके खामिद की पहली बीवी का बेटा जायदाद का हिस्सेदार है और हो सकता है कि बाप पूरी की पूरी जायदाद या ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा इस बेटे को दे दे। नई बीवी ने जायदाद के इस वारिस को दुनिया से ही उठा दिया। इस सूरत में भी कत्ल नौकरों के हाथों करवाया गया और ये ड्रामा रचाया गया कि कातिल मकतूल का गला घोंटकर जंगल में ही गायब हो गया है। एक शक और मेरे जहन में आता था और वो ये कि कमर यज़दानी की दूसरी बीवी ने किसी और के साथ ताल्लुकात कायम कर लिए होंगे और मकतूल को इसका इल्म हो गया होगा। मकतूल ने अपनी सौतेली माँ के आशना को धमकी दी होगी और ये धमकी सौतेली माँ को भी दी गई होगी कि वो अपने बाप को बता देगा और इसे तलाक दिलवा देगा। मुझे ये ख्याल भी आया कि अगर ऐसा था तो मकतूल ने फ़ौरन ही हंगामा क्यों ना खड़ा कर दिया और बाप को क्यों ना बता दिया। मेरे दिमाग ने मुझे ये जवाब दिया कि जवान साल सौतेली माँ ने इस जवान सौतेले बेटे को अपने हुस्न और जवानी के जादू में ले लिया होगा और फिर इसे कत्ल करवा दिया। यज़दानी साहब, मैंने कहा, मैं आपसे कुछ ऐसी बातें पूछूंगा जो शायद आपको अच्छी ना लगें और ये भी हो सकता है कि आप इसमें से अपनी तौहीन का पहलू निकाल लें। यह ख्याल रखिएगा कि मैं तफ्तीश कर रहा हूँ। मैं तवक्को रखूँगा कि आप मेरे हर सवाल का जवाब बिल्कुल सही देंगे। अगर आपने मेरे साथ ताउन ना किया तो मैं आपके बेटे के कातिल को पकड़ नहीं सकूँगा। अगर आपने ताउन ना किया तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा कि मैं तफ्तीश ख़त्म कर दूँ। मुझे हर सूरत में तफ्तीश करनी है क्योंकि ये कत्ल की वारदात है और ये सरकार का केस है। आप तफ्तीश की पैरवी नहीं करेंगे तो भी मैं तफ्तीश करूँगा। ये भी ज़हन में रखें कि मैंने अपनी नौकरी का भी तहफ़्फ़ुज़ करना है। मेरे ऊपर जो DSP लगा हुआ है
وہ بڑا ہی خبیث اور تعصب پسند ہندو ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہندو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ میرا ڈی ایس پی میری مجبوریوں اور دشواریوں کو کوتاہی کہہ کر مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ راؤ صاحب، قمر یزدانی نے کہا، آپ کو یہ وہم کیوں ہو گیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ تعاون نہیں کروں گا؟ راؤ صاحب، میرا جوان بیٹا قتل ہو گیا ہے اور یہ کوئی بیکار یا مفلوج بیٹا نہیں تھا۔ ایم اے کر رہا تھا اور اسے میں نے بڑی اونچی جگہ لگوانا تھا۔ آپ مجھ سے پوچھیں، آپ کو ہر سوال کا صحیح جواب ملے گا۔ شکریہ یزدانی صاحب، میں نے کہا، مجھے آپ جیسی شخصیت سے ایسی ہی توقع تھی۔ اپنی نئی بیگم کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ اگر آپ میرا سوال نہ سمجھے ہوں تو میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ آپ کی بیگم جوان ہے اور صغیر بھی جوان تھا، کیا ان پر آپ کو کبھی شک نہیں ہوا تھا؟ نہیں، اس نے جواب دیا، مجھے ان پر کبھی شک نہیں ہوا۔ اس کی ایک وجہ ہے، میں نے جب اس لڑکی کے ساتھ شادی کی اس وقت صغیر کی عمر 11-12 سال تھی۔ میں نے نئی بیوی سے کہا کہ تم نے اس لڑکے کو اسی طرح پالنا پوسنا ہے جس طرح ماں چھوٹے بچے کو یا بڑی بہن چھوٹے بھائی کو گھر میں رکھتی ہے اور ذرا سی بھی تکلیف نہیں پہنچنے دیتی۔ ایک بات ذہن میں رکھیں راؤ صاحب، اس نے میرے قریب اپنا منہ کر کے ذرا آہستگی سے کہا، میری یہ بیوی میرے سوشل اسٹیٹس کی نہیں، یہ مڈل کلاس لوگ ہیں۔ لڑکی مجھے اچھی لگی اور میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ یوں کہہ لیں کہ میں نے اسے گھر میں نوکرانی بنا کر نہیں رکھا، بلکہ اسے یہ اعزاز دیا کہ اسے بیوی بنا کر گھر لے آیا۔ لڑکی ان پڑھ نہیں، پڑھی لکھی ہے اور عقل بھی رکھتی ہے۔ میں بڑی غور سے دیکھتا رہا۔ اس نے میرے بیٹے کی پرورش اور تعلیم و تربیت کا خیال اسی طرح رکھا جس طرح میں نے کہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میری یہ بیوی ادھر ادھر ہو جاتی تو میرا بیٹا اسے اس طرح ڈھونڈتا پھرتا تھا جیسے اس کی سگی ماں کہیں غائب ہو گئی ہو۔ ان میں یہ پیار ابھی تک قائم تھا جس پر میں نے کبھی اعتراض نہیں کیا۔ لڑکا میری اس بیوی کو ماں سمجھتا تھا اور سمجھتا رہا ہے۔ میں اسے کیسے اور کیوں روکتا کہ اس کے ساتھ نہ بیٹھا کرے؟ کیا آپ نے اپنی نئی بیگم کے ساتھ کبھی جائیداد اور وراثت کی بات کی تھی؟ میں نے پوچھا، یا کبھی بیگم نے ایسی بات چھیڑی تھی؟ نہیں، قمر یزدانی نے جواب دیا، میں نے کبھی اس لڑکی کو اتنی اہمیت نہیں دی کہ اس کے ساتھ اتنے اہم امور پر بات کرتا۔ میں نے اسے گھر میں ایک بیوی سے بڑھ کر کوئی حیثیت نہیں دی۔ میں سمجھتا ہوں آپ کیا جاننا چاہتے ہیں۔ میرا بیٹا جائیداد کی وراثت کے سلسلے میں قتل نہیں ہوا۔ یہ اس صورت میں ہو سکتا تھا کہ نئی بیوی نے کبھی تقاضا کیا ہوتا کہ اس کا اپنا بیٹا پیدا ہو گیا ہے، اس لیے جائیداد کی وراثت کا کوئی فیصلہ ہو جائے اور میں نے انکار کیا ہو، یا یوں کہا ہو کہ میں جائیداد پہلے بیٹے کو دوں گا۔ ہاں، میں آپ کو ایک بات بتانا تو بھول ہی گیا، یہ اتنا عالیشان مکان میں نے اس بیوی کے نام کروا دیا ہے۔ اس نے تو کبھی خواب میں بھی ایسی کوٹھی نہیں دیکھی ہوگی۔ روپے پیسے کی اسے کوئی کمی اور تنگی نہیں۔ حقیقت یہ ہے راؤ صاحب، یہ لڑکی جانتی ہے کہ میں نے اسے اس کی خوبصورتی اور جسمانی کشش کی وجہ سے پسند کیا اور دلہن بنا کے گھر لایا ہوں۔ آپ تفتیش کے لیے کوئی اور راستہ اختیار کریں۔ مجھے اس شخص سے یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے تھی کہ یہ اپنی کوئی کمزوری میرے آگے رکھے گا۔ وہ اچھی شخصیت اور قابل تعریف کردار کا آدمی نہیں تھا۔ وہ اپنی زبان سے کیسے کہہ دیتا کہ وہ بہت بوڑھا ہو گیا ہے اور اس کی جوان بیوی نے اس کے نوجوان بیٹے کے ساتھ دل لگا لیا ہے؟ میں نے اس کے اس بیان پر قطعی اعتبار نہ کیا۔ ایسی معلومات دوسرے ذرائع سے ملا کرتی ہیں۔ مجھے یقین تھا کہ میں اس شخص کے گھر کے اندر کے راز باہر لانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ میں اس کی نئی بیوی کو اسی وقت اپنے سامنے بٹھا کر سوال و جواب کر سکتا تھا، لیکن میں نے ایسا نہ کیا۔ میں قمر یزدانی اور اس کی نئی بیوی کو یہ تاثر دینا سود مند سمجھتا تھا۔ مجھے ان پر کوئی شک نہیں اور یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ میں نے اسے تسلیاں دے کر مطمئن کر دیا اور اس سے پوچھا کہ اس کے بیٹے کے کوئی بہت ہی قریبی دوست ہوں تو ان کے نام اور ایڈریس مجھے بتا دیں۔ ہاں راؤ صاحب، اس نے وثوق سے کہا، یہ تو میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں۔ 2 ہندو لڑکے ہیں، دونوں کے باپ کانٹریکٹر اور سپلائر ہیں۔ یہ لڑکے میرے بیٹے کے کلاس فیلو ہیں۔ میں ان کے ایڈریس بتا دیتا ہوں، یہ دونوں آج کل یہیں ہیں۔
اس نے ان دونوں لڑکوں کے نام اور ایڈریس مجھے لکھوا دیے۔ میرا اب وہاں بیٹھے رہنا بے مقصد تھا۔ مجھے یہ بھی احساس تھا کہ کچھ وقت بعد لاش پوسٹ مارٹم کے بعد گھر آ جائے گی، پھر میں یہاں کچھ بھی نہیں کر سکوں گا۔ میں نے قمر یزدانی سے کہا کہ میں اس کے گھریلو ملازم کلیم اور دوسرے 4 ملازموں کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں، اور میں بتا نہیں سکتا کہ انہیں میں کس وقت یا کس دن فارغ کروں گا۔ راؤ صاحب، اس نے کہا، یہ تو میرے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی۔ پوسٹ مارٹم کے بعد لاش گھر آئے گی تو یہاں نوکروں کی بہت ہی ضرورت پڑے گی۔ یزدانی صاحب، میں نے کہا، میں اپنا کام التوا میں نہیں ڈال سکتا، مجھے تفتیش مکمل کرنی ہے، آپ اپنا کوئی اور انتظام کر لیں۔ اس نے ذرا حکم کے لہجے میں میرے ساتھ بات کی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کے نوکروں کو تھانے لے جاؤں۔ میں نے اسے شائستگی اور سلیقے سے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ اصرار بلکہ ضد کرنے لگا۔ اس سے مجھے یہ شک ہوا کہ وہ اپنے گھر پر یا اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے نوکروں کو مجھ سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ میں نے آخر تھانے داری کا انداز اختیار کر لیا اور اس کے 5 نوکروں کو ساتھ لے کر تھانے چلا گیا۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو مقتول کے دونوں ہندو دوستوں کے ایڈریس دیے اور کہا کہ انہیں اپنے ساتھ لے آئے۔ میں نے اس سے پہلے تھانے میں ایک تو قمر یزدانی کے گھر کے نوکر کلیم کا بیان لیا تھا اور پھر ان 2 نوکروں کے بیان لیے تھے جو اس کے ساتھ تھانے میں آئے تھے۔ یہ لوگ 2 نوکروں کو لاش کے پاس چھوڑ آئے تھے۔ اب میں نے ان دونوں کو باری باری اپنے پاس بٹھا کر بیان لیے۔ دونوں نے تقریباً وہی بیان دیے جو اس کے ساتھی دے چکے تھے۔ ان دونوں کا بھی وہی حال تھا کہ ہاتھ جوڑتے اور منت سماجت کرتے تھے کہ ان پر کوئی الزام نہ آئے۔ مجھے صرف کلیم مختلف اور بہتر آدمی لگتا تھا، باقی 4 رانچی کے رہنے والے تھے۔ میں نے ذہن میں یہ شک بٹھا لیا تھا کہ قمر یزدانی نے یا اس کی دوسری بیوی نے ان نوکروں سے مقتول کو مروایا ہے، لیکن دل مانتا نہیں تھا کہ یہ مریل اور غریب آدمی اتنی سنگین واردات کی جرات رکھتے ہیں۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ اس علاقے کے لوگ اپنی بے عزتی برداشت کر لیا کرتے تھے، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، پھر بھی میں انہیں ابھی تفتیش سے فارغ کرنا مناسب نہیں سمجھتا تھا۔ میں نے ان 2 نوکروں پر بھی بہت جرح کی اور لالچ بھی دیے، لیکن وہ اپنے بیانات پر قائم رہے۔ میں نے کلیم کو بلایا اور اسے یہ تاثر دیا کہ میں اسے عقل مند اور قابل اعتماد سمجھتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ تفتیش میں میری مدد کرے۔ کلیم کی عمر 22-23 سال تھی۔ چند مہینے پہلے قمر یزدانی نے اسے اپنے گھر ملازم رکھا تھا۔ چونکہ کلیم جسمانی طور پر بھی اسمارٹ تھا اور ذہنی طور پر بھی ہوشیار اور مستعد تھا، اس لیے قمر یزدانی نے اسے گھر میں خصوصی حیثیت دے دی تھی۔ کلیم نے بتایا کہ اس سے پہلے گھر میں ایک نوکر تھا جسے نکال دیا گیا تھا کیونکہ وہ کام میں بہت سست تھا اور بات کو بہت دیر سے سمجھتا تھا۔ کلیم کے علاوہ گھر میں ایک ادھیڑ عمر خانسامہ تھا۔ کلیم نے یہ بھی بتایا کہ دوسرے تیسرے دن ایک عورت قمر یزدانی کی بیوی کی مٹھی چاپی اور ایسے ہی ذاتی کاموں کے لیے آتی ہے۔ راز کی ایک بات بتاؤ کلیم، میں نے اس کی دوسری باتیں سن کر دوستوں کے سے لہجے میں کہا، تمہاری اس بیگم اور صغیر کے آپس کے تعلقات کیسے تھے؟ کیا آپس میں کھچے کھچے رہتے تھے یا ان کا میل جول زیادہ تھا؟ کلیم نے سر جھکا لیا اور جب سر اٹھایا تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی جو ویسے ہی نہیں آ گئی تھی۔ یہ مسکراہٹ اپنے اندر کوئی خاص بات لیے ہوئے تھی۔ اسے مسکراتا دیکھ کر میں بھی مسکرایا۔ یہ تو نواب ہیں جناب، کلیم نے مسکراتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، جو جی میں آئے کریں، کون پکڑ سکتا ہے؟ پکڑے تو ہم غریب جاتے ہیں۔ آپ نے راز کی بات پوچھی ہے، لیجئے میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں، رائے خود کام کر لیں۔ میں نے پہلے اس چھوٹے یزدانی کو نہیں دیکھا تھا، یہی سنتا رہا کہ قمر یزدانی صاحب کا بیٹا صغیر یزدانی کلکتہ میں پڑھتا ہے۔ اب وہ گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے آیا تھا اور یہی کوئی 20-22 روز پہلے یہاں پہنچا تھا۔ میں گھر میں موجود تھا جب قمر یزدانی صاحب صغیر یزدانی کو ریلوے اسٹیشن سے لائے تھے۔ اسے گھر چھوڑ کر وہ اپنے آفس چلے گئے تھے۔ بیگم نے خانسامہ کو کہ یہ کھانے تیار کرنے کو کہا تھا۔ میں صاف طور پر دیکھ رہا تھا کہ صغیر یزدانی کے انتظار میں بیگم یزدانی غیر معمولی طور پر خوش تھیں۔
اس کے تو جیسے پاؤں زمین پر پڑ ہی نہیں رہے تھے۔ قمر یزدانی صاحب اپنے بیٹے کو گھر چھوڑ کر چلے گئے تو بیگم نے صغیر کا بازو پکڑا اور اسے اپنے کمرے میں لے گئی۔ اس نے اپنا بچہ میرے حوالے کر دیا۔ کمرے کا دروازہ اندر سے بند ہو گیا اور میں باہر بچے کے ساتھ کھیلتا رہا۔ ماں نے اس کے کھلونے بھی مجھے دے کر کہا تھا کہ اسے اپنے ساتھ لگائے رکھنا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد بیگم کے کمرے کا دروازہ کھلا اور میں نے اسے دیکھا۔ بیگم نے اس روز بڑی اچھی طرح اپنے بال بنائے اور سنوارے تھے، لیکن اب وہ کمرے سے نکلی تو اس کے بال بکھرے ہوئے اور چہرہ سرخ تھا۔ بیگم دوپٹہ سر پر رکھتی تھی، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ باہر آئی تو دوپٹہ بے ترتیبی سے اس کے کندھوں پر تھا اور پیچھے کو لٹک رہا تھا۔ میں تو صاحب آپ کے مقابلے میں بچہ ہوں، لیکن میں بیگم کا چہرہ، اس کے بال اور کپڑے دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ بیگم چھوٹے یزدانی کو اندر کیوں لے گئی اور اندر سے دروازہ کیوں بند کر لیا تھا۔ کیا تم نے انہیں پھر بھی کبھی اس حال میں دیکھا تھا؟ میں نے پوچھا۔ میں تو ہر روز دیکھتا تھا، کلیم نے جواب دیا۔ میں ان کا نوکر ہوں صاحب، میرا ان کو کیا ڈر ہو سکتا تھا؟ ان دونوں کا گھر میں رویہ یہ تھا کہ قمر یزدانی صاحب گھر میں موجود ہوتے تو یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے۔ بیگم صغیر کے ساتھ اس طرح بات کرتی تھی جیسے وہ اس کی ماں ہو یا بڑی بہن۔ صغیر بڑی برخورداری سے بیگم کا حکم مانتا اور ایسی باتیں یا حرکتیں کرتا جیسے بیچارہ بڑا ہی سیدھا سادہ لڑکا ہو۔ لیکن قمر یزدانی صاحب کی غیر حاضری میں انہوں نے کبھی یہ بھی نہ دیکھا کہ میں گھر میں موجود ہوں اور خانسامہ بھی دیکھ رہا ہے۔ دونوں کمرے میں بند ہو جاتے تھے اور کبھی اندر سے ہنسی مذاق اور کہکہوں کی آوازیں آتی تھیں۔ مختصر بات یہ ہے صاحب، ان کے آپس کے تعلقات ناجائز تھے۔ میرے چند ایک سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کلیم نے مجھے قمر یزدانی کے گھر کے اندر کی صحیح تصویر نہیں بلکہ فلم دکھا دی۔ بیگم اور صغیر یزدانی قمر یزدانی کو خوب دھوکہ دے رہے تھے، لیکن میرا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ ان کے آپس کے مراسم جائز ہیں یا ناجائز، نہ مجھے ان کے اچھے یا برے چال چلن کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت تھی۔ میں تو قتل کا باعث معلوم کرنے کی فکر میں تھا۔ باعث معلوم ہو جانے کی صورت میں ہی قاتل کا سراغ مل سکتا تھا۔ اگر ان دونوں کی آپس میں محبت کا یہ عالم تھا تو یہی صورت سامنے آتی تھی کہ قاتل قمر یزدانی ہے اور اس نے یہ قتل کسی اور آدمی کو بھیج کر کرایا ہے۔ سورج کبھی کا غروب ہو چکا تھا اور رات گہری ہو گئی تھی۔ مقتول کے جن دوستوں کو میں نے بلوایا تھا وہ آ چکے تھے۔ میں نے کلیم کو باہر بھیج کر ان دونوں کو بلایا۔ ان دونوں کے ساتھ بات ہوئی تو معلوم ہوا کہ یہ دونوں مقتول کے ہمراز دوست ہیں۔ وہ اس کے قتل پر بہت ہی افسوس کا اظہار کرتے تھے۔ ایک کے تو آنسو نکل آئے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ مقتول کی کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی ہوگی؟ انہوں نے پورے وثوق سے کہا کہ اس کی کسی کے بھی ساتھ دشمنی نہیں تھی اور اس کے باپ کا بھی کوئی ایسا دشمن نہیں تھا کہ نوبت ہمارے دوست کے قتل تک پہنچ جاتی۔ اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ اس کے تعلقات کیسے تھے؟ میں نے پوچھا۔ تم دونوں اس کے دوست تھے، وہ تمہارے ساتھ تو اپنی سوتیلی ماں کی اچھی بری باتیں ضرور کرتا ہوگا۔ ان لڑکوں نے بتایا کہ سوتیلی ماں کی تو وہ بہت ہی تعریفیں کیا کرتا تھا، بلکہ کبھی ہمیں شک بھی ہونے لگتا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے جھوٹ کی وضاحت یوں کی کہ دنیا میں اچھے اچھے لوگ موجود ہیں، لیکن یہ اپنی سوتیلی ماں کو فرشتہ سیرت بنا کر اس کی تعریفیں کیا کرتا تھا۔ ان لڑکوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ مقتول کہا کرتا تھا کہ اس کی سگی ماں اس کے ساتھ اتنا پیار نہیں کرتی تھی جتنی سوتیلی ماں کرتی ہے۔ دیکھو لڑکوں، میں نے کہا، تم میرا مقصد سمجھ رہے ہوگے۔ میں تمہارے دوست کے قاتل کو پکڑنے کی کوشش میں ہوں۔ تم مجھے کوئی واضح اشارہ دو گے تو ہی میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکوں گا۔ اسے انتقامی طور پر قتل کیا گیا ہے۔ مجھے شک ہے کہ کلکتہ کالج میں یا جہاں کہیں تم اکٹھے رہے ہو، کسی لڑکی کے ساتھ اس کا معاشقہ چلتا ہوگا اور کوئی رقیب بھی ہوگا۔ اس رقیب نے تمہارے دوست کو بالکل ہی صاف کر دیا۔ اس کا معاشقہ کسی کے بھی ساتھ نہیں چل رہا تھا، ایک لڑکے نے جواب دیا، لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ صغیر شریف لڑکا تھا۔ وہ بڑے ہی امیر باپ کا بیٹا تھا جو اس کی جیبیں پیسوں سے بھری رکھتا تھا۔ صغیر لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں لگانے کا شغل کرتا تھا، لیکن اس نے کبھی کسی کے ساتھ محبت نہیں کی تھی۔
رقابت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اگر کسی کے ساتھ اس کی رقابت یا دشمنی ہوتی تو ہمیں ضرور معلوم ہوتا۔ آپ شاید اندازہ نہیں کر سکتے کہ ہماری دوستی کتنی گہری تھی۔ کسی ایک کا دشمن ہم تینوں کا دشمن ہوتا تھا، لیکن ایسی خطرناک دشمنی کسی کے ساتھ بھی نہیں تھی۔ اس نے کبھی باپ کی جائیداد کے متعلق بات کی تھی؟ دونوں لڑکوں نے دو ٹوک انداز میں بتایا کہ جائیداد وغیرہ کا کبھی اس نے نام بھی نہیں لیا تھا۔ ان لڑکوں کے ساتھ کچھ اور سوال و جواب بھی ہوئے، لیکن ان سے مجھے کچھ بھی حاصل ہوا نہ مجھے کوئی اشارہ ملا۔ میں نے انہیں یہ کہہ کر جانے کی اجازت دے دی کہ وہ اپنے طور پر جاسوسی اور سراغ رسانی کرتے رہیں۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی تھی جو بالکل صاف اور واضح تھی۔ مقتول کی موت گلا گھونٹنے سے واقع ہوئی تھی۔ اس رپورٹ میں یہ بھی لکھا تھا کہ قاتل کے ناخن پڑے ہوئے تھے جو مقتول کی گردن میں اتر گئے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ رات کے 12:30 بج رہے تھے جب میں نے تفتیش روک دی اور میں اپنے گھر چلا گیا۔ میں نے 5 نوکروں کو تھانے میں پابند رکھا اور ان کے کھانے پینے اور سونے کا انتظام کر دیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کا رابطہ قمر یزدانی اور اس کی بیگم کے ساتھ ہو۔ میرے ذہن میں کچھ شکوک تھے۔ میں اگلی صبح تھانے گیا اور ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ قمر یزدانی کے خانسامہ کو ساتھ لے آئے۔ کلیم نے ایک عورت کا ذکر کیا تھا جو قمر یزدانی کی بیوی کی مٹھی چاپی کے لیے تیسرے چوتھے روز اس کے ہاں جایا کرتی تھی۔ میں جانتا تھا اور ہر تھانے دار جانتا ہے کہ اس قسم کی عورتیں جو مٹھی چاپی کا کام کرتی ہیں وہ مٹھی چاپی کرانے والی عورتوں کے دلوں کے بھید بھی جانتی ہیں۔ جیسا کہ آپ نے دوسرے انسپکٹر صاحبان کی کہانیوں میں سنا ہوگا، اس قسم کی عورتیں دوستیاں لگانے والی عورتوں اور آدمیوں کے درمیان رابطے کا خفیہ طور پر کام کرتی ہیں۔ میں نے کلیم سے اس عورت کے گھر کا پتہ اور راستہ معلوم کر لیا اور ایک کانسٹیبل کو سمجھا کر بھیجا کہ وہ اس عورت کو ساتھ لے آئے۔ میں اس شک پر کام کر رہا تھا کہ مقتول کو سوتیلی ماں نے قتل کروایا ہے۔ میرا شک یہ بھی تھا کہ اس جوان اور خوبصورت عورت کا مقتول کے ساتھ جو پیار تھا وہ اداکاری تھی اور اس کے جذبات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ میرے ذہن میں یہ شک بھی آ گیا تھا کہ اس عورت کا پیار اگر جذباتی ہی تھا تو اچانک کوئی ایسی بات ہو گئی کہ سوتیلی ماں کو ضرورت محسوس ہوئی کہ اپنے سوتیلے بیٹے کو مروا دے۔ پہلے خانسامہ تھانے پہنچا، اسے میں نے اپنے پاس بٹھایا۔ وہ بھی قدرتی طور پر گھبراہٹ کی کیفیت میں مبتلا تھا۔ رانچی کا ہی رہنے والا تھا اور مسلمان تھا۔ اس کی عمر 45 سال سے ذرا کم یا چند مہینے زیادہ ہوگی۔ یہ خانسامہ اس گھر میں 11-12 سالوں سے تھا۔ اس کے سامنے نئی بیگم بیاہی ہوئی آئی تھی۔ میں نے جب اس سے پہلی ہی بات پوچھی تو اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور بھکاریوں کی طرح منت سماجت کی کہ میں اس کے بچوں کی روزی کا خیال رکھوں۔ اس کا یہ خوف بجا تھا کہ قمر یزدانی کو شک بھی ہو گیا کہ اس کے خانسامہ نے گھر کی کوئی نازک بات پولیس تک پہنچا دی ہے تو اسے گھر سے نکال دیا جائے گا، جس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ اس کے گھر میں فاقوں تک نوبت پہنچ جائے گی۔ مجھے اس شخص پر رحم آ گیا۔ میں نے اسے تسلی دی اور حوصلہ افزائی کی کہ یہ ظاہر ہی نہیں ہونے دیا جائے گا کہ فلاں بات اس نے کہی ہے۔ میں نے وہی بات پوچھی جو کلیم سے پوچھی تھی کہ مقتول صغیر کا سوتیلی ماں کے ساتھ رویہ کیا تھا اور سوتیلی ماں مقتول کے ساتھ کیا سلوک کرتی تھی۔ میں نے خانسامہ کو یہ تاثر دیا کہ اس سلسلے میں مجھے کچھ بھی معلوم نہیں۔ پھر میں نے اسے یہ تاثر بھی دیا کہ وہ اگر مجھے صحیح بات بتا دے گا تو میں ساری عمر اس کا ممنون رہوں گا۔ خانسامہ نے وہی باتیں بتائیں جو کلیم بتا چکا تھا۔ کلیم تو صرف 20-22 دنوں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا، لیکن خانسامہ کو اس گھر میں 11-12 سال گزر گئے تھے۔ کلیم ابھی نوجوان بلکہ کم عمر تھا۔ اس کے مقابلے میں خانسامہ پختہ عمر اور تجربہ کار آدمی تھا۔ میں آپ کو سیدھی سی ایک بات بتاتا ہوں حضور والا، خانسامہ نے کہا۔ نئی بیگم اس گھر میں آئی تو صغیر یزدانی چھوٹا سا تھا۔ نئی بیگم نے اسے اتنا زیادہ کھانا پلانا شروع کر دیا جیسے یہ کم سے لڑکا پہلے بھوکا رہتا تھا۔ وہ اسے دودھ اور شہد پلاتی، بادام وغیرہ کھلاتی اور فروٹ تو بے اندازہ کھلاتی تھی۔ مجھے تو یوں شک ہوتا تھا کہ یہ لڑکی اس لڑکے کو بڑی تیزی سے جوان کرنے کی کوشش میں ہے۔ ہوا بھی یہی کہ صغیر یزدانی بڑی تیزی سے جوان ہو گیا۔
15-16 سال کی عمر میں ہی 25-26 سال کی عمر کا جوان لگنے لگا۔ جناب والا، پھر اس گھر میں جو کچھ قمر یزدانی صاحب کی غیر حاضری میں ہوا، میں بیان کرنے کو بھی گناہ سمجھتا ہوں۔ میں اپنی بیوی سے کہا کرتا تھا کہ اس کوٹھی کی چھتیں بیٹھ کیوں نہیں جاتی۔ پرانی بیگم کے چلے جانے کے بعد اور نئی بیگم کے آنے سے پہلے قمر یزدانی نے اس کوٹھی میں جو عیاشیاں اور بدکاریاں کی تھیں، وہ بھی میں بیان کروں تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ شراب تو یہاں پانی کی طرح بہتی تھی، نئی سے نئی عورت اس گھر میں لائی جاتی تھی۔ چھوٹے یزدانی صاحب جوان ہوئے تو وہی باپ والی بدی بیٹے نے شروع کر دی۔ یہ اصل بات ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ہے، باقی واقعات ہیں جو آپ پوچھیں گے تو بتا دوں گا۔ مجھے تفصیلات میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ خانسامہ نے کلیم کی طرح میرا ایک شک صاف کر دیا، لیکن کچھ اور شکوک و شبہات پیدا ہو گئے۔ تم اور بھی بہت کچھ جانتے ہوگے، میں نے کہا۔ تم تجربے کار اور عقل مند آدمی ہو۔ بیگم نے باہر بھی کسی کے ساتھ آشنائی کر رکھی ہوگی۔ صغیر یزدانی پڑھنے کے لیے کلکتہ چلا گیا تھا۔ اس کی غیر حاضری میں بیگم نے کسی اور کو یقیناً دوست بنا رکھا ہوگا۔ نہیں حضور والا، خانسامہ نے جواب دیا۔ قمر یزدانی صاحب نے بیگم پر بڑی سخت پابندیاں عائد کر رکھی تھیں۔ اسے وہ اکیلے کسی صورت میں بھی گھر سے باہر نہیں جانے دیتے تھے۔ اگر بیگم کو کبھی باہر نکلنا ہوتا تو ایک عورت جو بیگم کی خدمت کے لیے 3-4 دنوں بعد آیا کرتی تھی، بیگم کے ساتھ جاتی تھی۔ اس کے بغیر بیگم کبھی بھی باہر نہیں نکلی۔ قمر یزدانی کا اپنے اس بیٹے کے ساتھ سلوک کیسا تھا؟ میں نے پوچھا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ قمر یزدانی کو کبھی شک تو ہوا ہوگا کہ اس کی بیگم اور بیٹے کے درمیان کوئی ایسا تعلق ہے جو تم نے بیان کیا ہے۔ یہی تو کمال ہے جناب والا، خانسامہ نے جواب دیا۔ بیگم بڑی ہی چالاک اور عیار عورت ہے۔ قمر یزدانی صاحب کے آگے تو بچ جاتی ہے اور ایسی حرکتیں کرتی ہے جیسے وہ قمر یزدانی صاحب پر مر مٹی ہو۔ بڑی استادی سے ان کی آنکھوں میں دھول جھونکتی ہے۔ ان کی موجودگی میں وہ صغیر یزدانی کے ساتھ بات تک نہیں کرتی تھی، بلکہ کبھی کبھی اسے اس طرح ڈانٹ بھی پلا دیتی تھی جیسے کوئی ماں اپنے شرارتی بیٹے کو ڈانٹتی ہے۔ وہ عورت بھی آ گئی تھی جسے میں نے بلوایا تھا۔ خانسامہ کو میں نے گھر بھیج دیا اور اس عورت کو اپنے پاس بلا کر بٹھا لیا۔ اس عورت کی عمر 30 سال سے کچھ زیادہ تھی۔ میں نے اس کے چہرے سے جان لیا تھا کہ یہ سادہ لو نہیں، جسمانی لحاظ سے وہ پھرتیلی اور چاق و چوبند لگتی تھی۔ اس کی آنکھیں بتاتی تھیں کہ یہ عورت عیاری اور مکاری تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ میں نے اسے اچھی طرح ذہن نشین کرا دیا کہ وہ میرے ساتھ جھوٹ بولنے کی کوشش نہ کرے، ورنہ کسی دوسرے کے گناہ کی سزا میں شامل کر لی جائے گی۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ اس نے اگر میری مدد کی اور سچائی سے میرا ساتھ دیا تو میں اسے انعام بھی دلاؤں گا۔ اس نے جب بات کی تو میرے قیاس کی تصدیق ہو گئی کہ اس عورت میں عقل بھی ہے اور خود اعتمادی بھی۔ میں نے اس کے ساتھ چند اور باتیں کی اور پھر سوال و جواب کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس نے بتایا کہ بیگم کے ساتھ اس کی اچھی بھلی رازداری ہے۔ قمر یزدانی نے بیگم کو ملکہ بنا کر رکھا ہوا تھا اور اس عورت کو خاص طور پر رکھا تھا کہ 2-3 دنوں بعد اس کی مٹھی چاپی کر دیا کرے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بیگم کے تعلقات باہر کے کسی آدمی کے ساتھ ہوں گے؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ ایک خاص بات ذہن میں رکھ لیں کہ بیگم یزدانی قمر یزدانی صاحب کی بیگم تو ہے، لیکن ان کی قیدی ہے۔ بیگم اپنی مرضی سے کہیں بھی نہیں جا سکتی اور قمر یزدانی صاحب کے کسی دوست کا یا کسی اور کا ان کی غیر حاضری میں اس گھر میں آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ صرف ایک عورت کے ہاں جاتی ہے اور وہ بھی اس طرح کہ میں اس کے ساتھ ہوتی ہوں۔ اس نے جو عورت بتائی وہ ایک ہندو ٹھیکیدار کی شادی شدہ بیٹی تھی اور وہ قمر یزدانی کی بیگم کی ہم عمر تھی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ ان دونوں کی آپس میں بڑی محبت اور رازداری ہے۔ صغیر کے متعلق بیگم ضرور باتیں کرتی ہوگی۔ میں نے کہا، کیا اسے اچھا چاہتی تھی یا اسے پسند نہیں کرتی تھی؟ صغیر صاحب پر تو وہ جان چھڑکتی تھی، اس نے جواب دیا۔ صغیر صاحب جب کلکتہ چلے جاتے تو بیگم اداس اداس رہنے لگتی تھی۔ کسی کو بدنام کرنا اچھا تو نہیں ہوتا، لیکن میں آپ کو ہر بات بتانا چاہتی ہوں۔ بیگم صغیر صاحب کی غیر حاضری میں ایسی بات بھی کہہ گزرتی تھی جیسے صغیر اس کا خامد ہو۔
اس عورت سے بھی مجھے کوئی اشارہ یا سراغ نہ ملا، صرف یہ پتہ چلا کہ بیگم چال چلن کی صاف عورت نہیں تھی۔ اگر قمر یزدانی اسے کھلی چھٹی دے دیتا تو یہ عورت نہ جانے کہاں کہاں جھک مارتی اور اس کے کئی آدمی دوست ہوتے۔ اس عورت نے یہ بھی کہا کہ اس کی جو سہیلی ہے، یعنی ہندو ٹھیکیدار کی بیٹی، وہ بیگم کے دل کی اور اندر کی ہر بات بتا سکتی ہے۔ میں نے اس عورت کو بڑی سختی سے کہا کہ وہ کسی کو نہ بتائے کہ میری اس کے ساتھ کیا باتیں ہوئی ہیں اور اس نے مجھے کیا بتایا ہے۔ میں نے اسے ڈرا دھمکا کر بھیج دیا۔ میں پریشان ہونے لگا کہ ابھی تک مجھے کوئی سراغ نہیں ملا تھا اور نہ ہی مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ قتل کا باعث کیا ہے۔ میرا یہ شک کمزور ہوتا جا رہا تھا کہ قتل کی یہ واردات قمر یزدانی کی نئی بیوی نے کروائی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے جسے بھی شامل تفتیش کیا اس نے یہی بتایا کہ بیگم شریف عورت نہیں تھی، لیکن مقتول کو وہ بری طرح چاہتی تھی اور اس کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے صاف نظر آنے لگا تھا کہ تفتیش کا دائرہ خاصا وسیع کرنا پڑے گا۔ میں تو یہ سمجھے بیٹھا تھا کہ قاتل اس گھر میں ہی موجود ہے۔ انگریز بادشاہ کا حکم تو تھا ہی کہ قتل کی تفتیش دن ہو یا رات مسلسل کی جائے اور قاتل کو فوراً پکڑا جائے، لیکن میرے سر پر ایک اور تلوار لٹک رہی تھی اور یہ میرا ہندو ڈی ایس پی تھا جس کا نام رام چرن راجا تھا۔ اس کا ایک ٹیلی فون آ بھی چکا تھا کہ تفتیش کہاں تک پہنچی ہے۔ وہ مجھ سے ایک ایک منٹ کی ڈائری طلب کر رہا تھا۔ میں مسلمان تھا، ہندو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے بہانے ڈھونڈتے رہتے تھے۔ اس ہندو ڈی ایس پی نے میری کوئی مجبوری نہیں دیکھنی تھی، اس نے مجھ پر کوتاہی کا الزام لگا کر لائن حاضر کر دینا تھا۔ میں شام کے بعد اس ہندو ٹھیکیدار کی شادی شدہ بیٹی کے ہاں چلا گیا۔ وہ اپنے خاوند کے ساتھ الگ مکان میں رہتی تھی۔ میں نے اس کے خاوند کو صغیر یزدانی کے قتل کی واردات سنائی جو وہ پہلے سن چکا تھا، اور اس سے کہا کہ مقتول کی سوتیلی ماں اس کی بیوی کی سہیلی ہے اور میں اس سے کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا خاوند میرے ساتھ تعاون کرنے کے موڈ میں نہیں۔ میری ایک بات سن لیں مہاراج، میں نے اس عورت کے خاوند سے کہا، میں تفتیش کر رہا ہوں، میں جسے چاہوں تھانے بلوا سکتا ہوں اور جب تک چاہوں اسے تھانے میں ہی رکھ سکتا ہوں۔ میں نے آپ کی عزت افزائی کی ہے کہ آپ کے ہاں چلا آیا ہوں، کیا آپ پسند کریں گے کہ میں آپ کی بیوی کو تھانے بلوا لوں اور انہیں سارا دن وہیں رکھوں؟ ہندو کا موڈ فوراً نارمل ہو گیا اور اس نے مجھے اندر لے جا کر بٹھایا اور اپنی بیوی کو میرے پاس بٹھا کر پوچھا کہ وہ یہاں بیٹھے یا اندر چلا جائے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ بیوی کو میرے پاس بیٹھنے دے کیونکہ میں تنہائی میں اس سے جو پوچھنا ہے پوچھوں گا۔ وہ بڑی برخورداری سے فوراً کمرے سے نکل گیا۔ اس عورت کا نام مادھوری تھا۔ میں نے جو ہی صغیر یزدانی کے قتل کی بات کی تو وہ بول پڑی، میں نے آج سارا دن وہیں گزارا ہے۔ اس نے کہا، قمر یزدانی کی بیگم ہاجرہ کے ساتھ میرا پیار ہی کچھ ایسا ہے کہ میں اسے غم میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ وہ تو رو رو کر پاگل ہوئی جا رہی ہے۔ صغیر کے ساتھ اسے بہت پیار تھا۔ صغیر کے قتل کے بارے میں وہ کیا کہتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ کچھ تو کہتی ہوگی کہ قاتل کون ہے، ابھی تو اسے ہوش ہی نہیں کہ کوئی اور بات کرے۔ اس نے جواب دیا، بار بار یہی کہتی ہے کہ نہ جانے کون دشمن وار کر گیا ہے۔ اس عورت کا نام مادھوری تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ قاتل کو پکڑنا اور اس سے سزائے موت دلانا میرا کام ہے، لیکن جب تک مجھے کوئی اشارہ اور سراغ نہ ملے میں اپنے کام میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس طرح مادھوری کے ساتھ بات کر کے میں نے اسے تیار کر لیا کہ وہ بیگم قمر یزدانی اور اس کے گھر کی باتیں بتا دے۔ میں نے بتایا ہے کہ صغیر کے ساتھ ہاجرہ کا بہت ہی پیار تھا۔ مادھوری نے کہا، اس نے کبھی ایسا اظہار تو نہیں کیا تھا، لیکن میں جانتی ہوں کہ اس کا خاوند قمر یزدانی تھا، لیکن عملی طور پر اس نے صغیر کو اپنا خاوند بنا رکھا تھا۔ قمر یزدانی کو آپ نے دیکھا ہے؟ اس کے پاس ہے ہی کیا؟ میں نے اسے زیادہ بولنے نہ دیا اور کہا کہ میں یہ باتیں پوری تفصیل سے سن چکا ہوں اور اب میں کچھ اور باتیں معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے مادھوری سے کچھ سوال کیے تو وہ میرا مطلب سمجھ گئی اور اس نے مجھے کچھ اور باتیں بتا دیں۔ کسی کے دل میں کیا ہے یہ تو کوئی نہیں بتا سکتا، مادھوری نے کہا۔ میں وہ باتیں آپ کے آگے رکھ رہی ہوں جو ہاجرہ میرے ساتھ کرتی رہتی تھی۔
میں تو اپنی رائے پیش کر سکتی ہوں جو کر رہی ہوں۔ جہاں تک وراثت اور دیگر اثاثوں کا تعلق ہے، حاجرہ کو اس کی تقسیم یا ملکیت کے بارے میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ مجھے تو اس نے کئی بار بے تکلفی سے کہا ہے کہ یہ بوڑھا قمر یزدانی اندر باہر سے کھوکھلا ہو چکا ہے، شراب اور عیاشیوں نے اس کے جسم کو کھا لیا ہے اور جو کسر رہ گئی تھی وہ بڑھاپے نے پوری کر دی ہے۔ اس کا کاروبار اس کا بیٹا صغیر سنبھالے گا اور میرا بیٹا اس کے ساتھ لگ جائے گا۔ اس نے کئی بار کہا ہے کہ یہ بوڑھا کسی کام کا نہیں، اور اس تلخ حقیقت سے وہ خود بھی آگاہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے یہ محل مجھے دے دیا ہے اور زیورات کا تو کوئی حساب ہی نہیں۔ میرا ذاتی بینک بیلنس بہت ہو گیا ہے اور میں اس میں تیزی سے اضافہ کر رہی ہوں۔ خامد سے میں جتنی رقم مانگوں دے دیتا ہے۔ یہ مجھے اپنی کمزوریوں کی بہت زیادہ قیمت دے رہا ہے۔ حاجرہ لگی لپٹی رکھے بغیر کئی بار کہہ چکی ہے کہ یہ بوڑھا 5 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکے گا۔ اس کے سراپے کو تو میں جانتی ہوں، اسی لیے اس کے بڑھاپے کو مزید کمزور اور بے جان کر رہی ہوں تاکہ یہ جلدی سے دنیا سے اٹھ جائے اور مجھے آزادی ملے۔ صغیر کے متعلق کبھی ایسی بات نہیں کہی کہ وہ بھی وراثت کا حصے دار ہے، بلکہ حاجرہ یہ کہتی ہے کہ یہ صغیر ٹھیکیداریاں سنبھالے گا اور وہ میرے ہاتھ سے کبھی نہیں نکلے گا۔ حاجرہ نے یہ بھی کہا تھا کہ اس نے صغیر کو شراب کا عادی بنا دیا ہے اور میں خود بھی اس پر ایک نشے کی طرح طاری ہو گئی ہوں۔ وہ میرے اشاروں پر ناچتا ہے اور ناچتا رہے گا۔ اگر اس نے مجھ سے آزاد ہونے کی کوشش کی تو میں اسے تگنی کا ناچ نچا دوں گی۔ ابھی تک تو مجھے ایسا کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا اور مجھے توقع یہی ہے کہ ایسا خطرہ آئے گا بھی نہیں۔ آپ میری توقع سے بڑھ کر ذہین ثابت ہوئی ہیں، میں نے کہا۔ میں آپ کے ساتھ ہر بات بلا جھجک کر سکتا ہوں۔ میں نے دراصل تفتیش میں توجہ قمر یزدانی کی جائیداد پر مرکوز کر رکھی ہے۔ مجھے ابھی تک یہ حتمی طور پر معلوم نہیں ہو سکا کہ بیگم حاجرہ کا جائیداد کے متعلق کیا نظریہ ہے۔ جائیداد کو تو آپ ذہن سے اتار دیں، مادھوری نے پروسوک لہجے میں کہا۔ میں ایک بات بتانا بھول گئی تھی اور وہ یہ ہے، حاجرہ مجھے تفصیلاً بتا چکی ہے کہ وہ 1.5-2 سال بعد قمر یزدانی سے وصیت لکھوا لے گی، جس میں یہ لکھوائے گی کہ اس کی وفات کے بعد جائیداد اور روپیہ پیسہ صغیر اور حاجرہ کے بیٹے کو آدھا آدھا ملے گا۔ مزید کریدنے سے مجھے یہ مسئلہ سمجھ میں آنے لگا۔ اگر میں ٹھیک سمجھا تھا اور اگر مجھے ہر اطلاع اور تفصیل صحیح بتائی گئی تھی تو حاجرہ کا مدعا یا اس کا پلان یہ تھا کہ وہ صغیر کو ہاتھ میں رکھے گی اور قمر یزدانی کا کاروبار اپنی نگرانی میں چلائے گی۔ میں وہاں سے مایوس اور نامراد اٹھ آیا۔ وہ رات گزر گئی۔ اگلے دن میں نے 5 نوکروں کو باری باری پھر بلایا اور ہر ایک سے کہا کہ وہ صحیح بات بتا دے اور میں اسے بعد ماپ گواہ بنا لوں گا۔ ان میں سے کوئی بھی نہیں مان رہا تھا۔ میں نے ارادہ کیا کہ انہیں ایذا رسانی کے ذریعے اقبال جرم کے لیے مجبور کر دوں، لیکن مجرم جب انکار کرتا ہے تو اس کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، لیکن بے گناہ کا انکار کوئی تجربے کار پولیس والا ہی سمجھ سکتا ہے۔ یہ سب میرے آگے روتے اور میرے قدموں میں سجدے کرتے تھے۔ میں نے ایذا رسانی کا ارادہ ترک کر دیا۔ پورا دن ان کے ساتھ صرف ہو گیا۔ اس سے اگلے روز بھی میں نے تفتیش کو کچھ آگے بڑھایا۔ یہ ایسی اہمیت کی حامل نہیں تھی کہ میں اسے آپ کو بتاؤں۔ تھانے کے مخبر اکیلے اکیلے رپورٹیں لا رہے تھے، ان میں بھی میرے لیے کوئی سود مند بات نہیں تھی، پھر بھی مجھے توقع تھی کہ مخبر مجھے اس اندھیرے میں روشنی دکھا دیں گے۔ میں نے قمر یزدانی کے 5 نوکروں کو تفتیش سے خارج کر کے گھر جانے کی اجازت دے دی۔ میرا ڈی ایس پی رام چرن راجا ہر روز فون کرتا اور تفتیش کی رپورٹ لیتا تھا۔ اس کا لہجہ روز بروز ذرا ذرا سخت ہوتا جا رہا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ قتل کی اس واردات کا کوئی سراغ نہیں اور میں اس کی تفتیش میں کامیاب نہیں ہو سکوں گا۔ اس نے اگر ایسا سوچا تھا تو ٹھیک ہی سوچا تھا۔ قتل کی اس قسم کی واردات کو پولیس والے بلائنڈ مرڈر کہتے ہیں۔ اس ہندو ڈی ایس پی نے مجھے تفتیش کی زیادہ مہلت نہیں دی تھی اور اس نے یقیناً سوچنا شروع کر دیا تھا کہ وہ کب مجھے لائن حاضر کرتے۔ میں اپنے اللہ کی عبادت کرنے والا آدمی تھا اور اللہ سے ہی مدد مانگتا تھا۔ ایک بار پھر اس کا فون آیا تو میں نے اسے کچھ تفصیلات بتائیں اور کہا کہ اس واردات کے ملزم کا سراغ کچھ دنوں بعد ہی مل سکے گا۔
ڈی ایس پی نے بظاہر دوستانہ لہجے میں کہا، راؤ صاحب، اگر آپ اسے بہت مشکل سمجھتے ہیں تو میں آپ کی جگہ کوئی اور سب انسپکٹر بھیج دیتا ہوں۔ اس کا لہجہ تو دوستانہ تھا، لیکن اصل میں اس نے مجھے وارننگ دی تھی۔ میں نے عشاء کی نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے گر گڑا کر دعا کی، اے مالک دو جہاں، میری مدد کو آ، ورنہ ایک کافر میرے بچوں کے منہ سے نوالا بھی چھین لے گا۔ میں اگلی صبح تھانے گیا تو اس روز میں خاصا پریشان تھا۔ میرے پاس 2 ASI تھے۔ میں نے دونوں کو بلایا اور ہم تینوں واردات کی تفتیش پر تبادلہ خیالات اور بحث کرنے لگے۔ اگر مجھے صحیح یاد ہے تو 9 بج چکے تھے جب میرا ایک ہیڈ کانسٹیبل میرے دفتر میں آیا اور بتایا کہ قمر یزدانی دوڑا ہوا آ رہا ہے۔ بدبخت آتے ہی پوچھے گا کہ کوئی سراغ ملا؟ میں نے کہا۔ ہم سب دروازے کی طرف دیکھنے لگے اور قمر یزدانی میرے دفتر میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے کا اڑا ہوا رنگ اور اس کی ہانپتی کانپتی سانسیں دیکھ کر ہم حیران نہ ہوئے۔ اس کا جوان بیٹا قتل ہو گیا تھا اور اس کا غم بھی تازہ تھا۔ راؤ صاحب، جلدی اٹھیں، اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ میرا چھوٹا بیٹا بھی قتل ہو گیا ہے، اسی طرح، بالکل اسی طرح۔ اس کی بھی شہرک دبائی گئی ہے۔ مجھے اپنے نوکر پر شک ہے، اسے ہم نے رسی سے باندھا ہوا ہے۔ جلدی اٹھیے راؤ صاحب۔ میں کرسی سے اچھل کر اٹھا اور ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ 4-5 کانسٹیبل ساتھ لے کر میرے پیچھے آؤ۔ قمر یزدانی پیدل آیا تھا۔ میں نے پوچھا کہ بچہ کہاں قتل ہوا ہے؟ مجھے معلوم تھا کہ اس کا دوسرا بیٹا ابھی 3 سال کا ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ گھر میں قتل ہوا ہے۔ اس کی کوٹھی میں داخل ہوئے تو اس کی بیوی کی آہو بکا سنائی دینے لگی۔ قمر یزدانی مجھے ایک کمرے میں لے گیا۔ یہ بیڈ روم تھا۔ پلنگ پر بچے کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں پتھرائی ہوئی تھیں اور منہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے سب سے پہلے اس کی شہرک دیکھی۔ شہرک کے دونوں طرف تھوڑا تھوڑا خون پھوٹ آیا تھا، لیکن خون کے یہ قطرے وہیں جم گئے تھے۔ میں نے ایسے ہی نشان صغیر یزدانی کی شہرک کے دونوں طرف دیکھے تھے، اس لیے مجھے یہ سمجھنے میں کوئی دقت پیش نہ آئی کہ قتل کی ان دونوں وارداتوں کا ملزم ایک ہی ہے۔ اس دوہرے قتل نے رانچی شہر پر خوف و ہراس طاری کر دیا تھا۔ اس علاقے کے لوگوں کے لیے یہ انتہا درجے سے بھی بڑھ کر خوفناک واردات تھی۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ لاش فوراً اٹھوائے اور پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دے۔ قمر یزدانی نے تھانے میں مجھے بتایا تھا کہ اس نے ایک مشتبہ کو رسیوں سے باندھ دیا ہے۔ میں نے اس مشتبہ کو دیکھنے سے پہلے قمر یزدانی سے کہا کہ وہ بیان کرے کہ یہ واردات کس طرح ہوئی ہے۔ 4-5 روز ہی پہلے قمر یزدانی کا جوان بیٹا قتل ہو گیا تھا۔ اس کے غم میں اس نے ابھی تک اپنا دفتر نہیں کھولا تھا۔ اس نے مجھے بتا دیا کہ وہ گھر ہی تھا۔ اس کی بیوی کسی کام سے بیڈ روم میں گئی، وہاں سے اس کی ایسی جگر خراش اور فلک شگاف چیخ اٹھی کہ کوٹھی جیسے بنیادوں سے ہل گئی ہو۔ گھر میں قمر یزدانی اور خانسامہ بھی تھا۔ اس کے علاوہ 2 اس کی ٹھیکیداری کے دفتر کے ملازم بھی تھے، جنہیں قمر یزدانی نے سارے گھر کی صفائی کے لیے بلا رکھا تھا۔ 4-5 روز تعزیت کے لیے آنے والوں کا تانتا بندھا رہا تھا۔ رسمیں کل بھی ہوئی تھی، اس لیے گھر کا سامان، فرنیچر وغیرہ ادھر ادھر کر دیا گیا تھا۔ قمر یزدانی نے ان 2 آدمیوں کو گھر اصلی حالت میں لانے کے لیے صبح ہی بلا لیا تھا۔ قمر یزدانی، خانسامہ اور یہ دونوں آدمی دوڑتے ہوئے بیڈ روم میں گئے۔ وہاں جو منظر دیکھا اس نے سب پر سناٹا طاری کر دیا۔ بچے کی لاش پلنگ پر پڑی تھی اور بچے کی ماں اس سے لپٹ لپٹ جاتی اور چیختی چلاتی تھی۔ کلیم کو دیکھو، خانسامہ نے کہا، وہ باہر جا رہا ہے، وہ کلیم ہی لگتا ہے۔ قمر یزدانی، خانسامہ اور دونوں نوکر باہر کو دوڑے۔ کلیم بہت تیز تیز چلتا کوٹھی سے نکل گیا تھا۔ قمر یزدانی نے اسے آواز دی تو اس نے اپنی رفتار اور تیز کر دی۔ دونوں نوکر اسے پکڑنے کے لیے پیچھے دوڑے تو وہ بھاگنے کی بجائے رک گیا اور پیچھے مڑا۔ راؤ صاحب، قمر یزدانی نے مجھے بتایا۔ میں نے کلیم کو دیکھا تو اس کا چہرہ پہچاننے میں مجھے کچھ دشواری ہوئی۔ میری اس بات پر غور کریں راؤ صاحب، اس کے چہرے کے خد و خال کلیم جیسے ہی تھے، لیکن چہرے کا رنگ اس جیسا نہیں تھا۔ اس کا چہرہ سیاہی مائل سرخ ہو گیا تھا اور اس کے ہونٹ کھلے ہوئے تھے اور اس نے اپنے دانت یوں ننگے کر دیے تھے جیسے کتا یا بھیڑیا کسی پر غراتا ہے۔ میں تو اسے دیکھ کر صرف حیرانی نہ ہوا بلکہ میں نے اپنے آپ میں خوف کی ایک لہر محسوس کی۔ پھر بھی میں نے نوکروں سے کہا کہ اسے پکڑ لو۔
نوکر اور خانسامہ اسے گھیرے میں لینے کے لیے آگے بڑھے تو اس نے اپنے دانت بالکل بھیڑیوں یا کتوں کی طرح اور زیادہ باہر نکال لیے اور اپنے دونوں ہاتھ یوں آگے کر کے پھیلا دیے جیسے وہ اپنے قریب آنے والوں کو ناخنوں سے چیر پھاڑ دے گا۔ آپ کو اس پر کیا شک ہوا تھا؟ میں نے پوچھا۔ شک کا جواز دیکھیں راؤ صاحب، قمر یزدانی نے کہا۔ میں خانسامہ اور دونوں نوکر اندر کو دوڑے، لیکن کلیم باہر کو جا رہا تھا۔ وہ تو اتنا قابل اعتماد اور وفادار نوکر تھا کہ اسے سب سے پہلے اس چیخ پر بیڈ روم میں پہنچنا چاہیے تھا۔ اس کے بھاگنے سے میں یہی شک اخذ کر سکتا تھا کہ بچے کو اسی نے مارا ہے۔ قمر یزدانی نے میرے سوال کا جواب اس سے زیادہ تفصیل سے دیا تھا جو میں نے آپ کو اختصار سے سنایا ہے۔ خانسامہ نے انہیں کہا تھا کہ کلیم کو پکڑو، وہ باہر جا رہا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ کلیمی لگتا ہے۔ میں نے خانسامہ سے پوچھا کہ اس نے یہ بات کیوں کہی تھی۔ اس نے بھی کلیم کے چہرے پر وہی تبدیلی دیکھی تھی جو قمر یزدانی کو نظر آئی تھی۔ ان سب نے مل کر بڑی مشکل سے کلیم کو دبوچا اور اس پر قابو پایا۔ قمر یزدانی کے کہنے پر خانسامہ دوڑا گیا اور ایک مضبوط رسی لے آیا۔ اس رسی سے کلیم کے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے گئے اور اسے برآمدے میں پیٹ کے بل لٹا دیا گیا اور دو آدمی اس کی ٹانگوں پر بیٹھ گئے۔ اب وہ آزاد ہونے کی کوشش نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے قمر یزدانی سے کہا کہ مجھے اس تک لے چلے۔ وہ مجھے وہاں لے گئے۔ میں نے دیکھا کہ دو آدمی ابھی تک اس کی ٹانگوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے کانسٹیبلوں کو بلایا اور انہیں کہا کہ اسے اٹھا کر کھڑا کر دیں۔ کانسٹیبلوں نے اسے اٹھایا تو میں نے اس کا چہرہ دیکھا۔ میری اس کہانی میں آپ کو شاید کوئی خاص دلچسپی نظر نہ آئے، لیکن میں آپ کو یہ عجیب بات سنانا چاہتا ہوں کہ کلیم کے چہرے پر جو تبدیلی آ گئی تھی وہ میری سمجھ سے بالا تھی۔ یہ ایک عجوبہ تھا جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ میں نے کلیم کو بہت اچھی طرح اور بالکل قریب سے پہلے بھی دیکھا تھا۔ وہ 2 دن اور 2 راتیں میرے تھانے میں رہا تھا۔ میں نے پہلے اس کی عقل مندی اور خود اعتمادی اور شائستہ کلامی کی تعریف کی ہے۔ اس کا رنگ رانچی کے لوگوں جیسا گہرا سانولا نہیں بلکہ صاف اور نکھرا ہوا رنگ تھا۔ لباس اور چہرے سے اور پھر اس کے انداز اور برتاؤ سے یہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ کسی گھر میں ملازم ہے، لیکن اس کے چہرے پر یہ تبدیلی دیکھی جو قمر یزدانی کی زبان سے میں آپ کو سنا چکا ہوں تو مجھ پر بھی خوف سا طاری ہونے لگا۔ میرے پاس اگر الفاظ کا بہت بڑا ذخیرہ ہوتا اور مجھ میں بیان کا سلیقہ ہوتا تو میں ایک واضح تصویر آپ کے سامنے رکھتا، لیکن میرے پاس ایسے الفاظ نہیں کہ میں وہ تبدیلی بیان کر سکوں جو کلیم کے چہرے پر آ گئی تھی۔ اس کے چہرے کے خد و خال اور نقوش وہی تھے جو اسے خدا نے عطا کیے تھے اور میں نے پہلے دیکھے تھے، لیکن اس کا چہرہ کچھ سیاہ اور کچھ سرخ ہو گیا تھا اور اس کی آنکھیں تو پھیکی سرخ ہو گئی تھیں۔ زیادہ خوف اس کے دانتوں سے آتا تھا۔ اس کے اوپر کا ہونٹ کچھ اور اوپر اور نیچے کا ہونٹ کچھ اور نیچے ہو گیا تھا۔ اس سے اس کے دانت اس طرح نظر آنے لگے تھے جیسے خونخوار کتے یا بھیڑیے غصے میں غراتے ہوئے نکال لیا کرتے ہیں۔ اس کے منہ سے خراٹے نکل رہے تھے۔ میرے ذہن میں 2 سوال آ گئے تھے۔ ایک یہ کہ اس شخص کا اتنا اچھا چہرہ ایسا کیوں کر بگڑا ہے کہ دیکھ کر خوف آتا ہے، اور دوسرا سوال یہ کہ کیا بچے کو اسی نے قتل کیا ہے۔ میرے ذہن میں صغیر کی اور پھر اس بچے کی شہرک آ گئی۔ دونوں کی شہرکوں کے دائیں اور بائیں سے خون نکلا تھا۔ ڈاکٹر نے صغیر کی لاش کا پوسٹ مارٹم کر کے رپورٹ میں لکھا تھا کہ مقتول کی شہرک دبائی گئی ہے اور یہ اتنی زور سے پکڑی گئی تھی کہ قاتل کے ناخن جلد میں اتر گئے تھے۔ بچے کی شہرک تو میں نے خود دیکھی تھی۔ یہ خیال آتے ہی میں کلیم کی پیٹھ کی طرف گیا اور اس کے رسی میں بندھے ہوئے ہاتھوں کی انگلیاں دیکھیں۔ اکثر گنوار اور گندے رہنے والے لوگوں کے ناخن پڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن کلیم کے ناخن کچھ زیادہ ہی پڑے ہوئے تھے اور میں نے ان ناخنوں کے اندر کی طرف اور انگلیوں کے پوروں پر خون کے واضح نشان دیکھے۔ اب تو کوئی شک ہی نہیں رہا تھا کہ بچے کو اس نے قتل کیا ہے۔ صغیر بھی چونکہ اسی طرح اور اسی طریقے سے قتل ہوا تھا، اس لیے بلا شک و شبہ یہ کہا جا سکتا تھا کہ صغیر کا قاتل بھی کلیم ہے۔ میں نے کانسٹیبلوں سے کہا کہ اس کے پاؤں کھول دو اور اسے تھانے لے چلو۔ وہ چلتا ہی نہیں تھا۔ اس کی آواز تو بلند خراٹوں یا غرانے جیسی تھی،
لیکن میں نے کان کھڑے کیے تو پتہ چلا کہ وہ کچھ کہہ رہا ہے۔ سمجھنے کی کوشش کی تو میں 2-3 الفاظ سمجھ گیا۔ چھوڑ دو، کاٹ دوں گا، وارث میں ہوں۔ ان الفاظ کو میں نہ سمجھا، قمر یزدانی سمجھ گیا تھا۔ کریم کو دھکیلتے گھسیٹتے تھانے لے گئے۔ راستے میں تماشائیوں کا ہجوم ہو گیا۔ ان کے چہروں پر خوف و ہراس تھا۔ ہم تھانے پہنچے تو میں نے کہا کہ اس کے ہاتھ کھول کر حوالات میں بند کر دو۔ کانسٹیبل اسے حوالات کے اندر لے گئے۔ اس کے ہاتھ کھولے اور جلد ہی باہر آ کر دروازہ مقفل کر دیا۔ اس کے ہاتھ کھلے تو اس نے دوڑ کر سلاخیں پکڑ لیں اور زور زور سے انہیں ہلانے اور چیخنے چلانے لگا۔ میں نے اسے شفقت اور پیار سے کہا کہ وہ اطمینان سے بیٹھ جائے اور اس کے ساتھ کوئی بے انصافی اور زیادتی نہیں ہوگی، لیکن میں جتنا اسے بہلانے اور ٹھنڈا کرنے کی خاطر کچھ نہ کچھ کہتا تھا، وہ اس سے کہیں زیادہ باولا ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے کہا کہ اسے کرنے دو جو کرتا ہے، اس کے بھاگنے کا تو کوئی خطرہ تھا ہی نہیں۔ اتفاق سے اس روز حوالات کا یہ کمرہ خالی تھا، اس میں کوئی اور ملزم نہیں تھا۔ میں قمر یزدانی کو اپنے دفتر میں بٹھا کر FIR لکھ رہا تھا اور جو دستاویزی کام تھا کر رہا تھا، اور مجھے کلیم کی آوازیں اور سلاخیں جھنجھوڑنے کے جھٹکے سنائی دے رہے تھے۔ میرے دونوں ASI تو میرے پاس آئے اور مجھے مشورہ دیا کہ اس ملزم کو زد و کوب کر کے خاموش کرایا جا سکتا ہے۔ میں نے ان کا یہ مشورہ تسلیم نہ کیا۔ میں کچھ اور سوچ رہا تھا۔ میں اٹھا اور حوالات کے دروازے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ کلیم سلاخوں کے اندر کھڑا تھا اور اس نے سلاخیں پکڑ رکھی تھیں۔ مجھے دیکھ کر وہ پھر بپھرنے لگا جیسے مجھ پر حملہ کرنا چاہتا ہو۔ ہوش میں آؤ کلیم، میں نے اسے پیار سے کہا۔ کیا تم مجھے اپنا دوست نہیں سمجھتے؟ تم میرے پاس تھانے میں رہ چکے ہو، کیا میں نے تمہیں اپنا چھوٹا بھائی نہیں سمجھا تھا؟ اب بھی مجھ پر بھروسہ رکھو۔ اس میں اتنی سی تبدیلی آئی کہ اس کا چیخنا چلانا اور قرانا بند ہو گیا، لیکن میں وہاں سے ہٹا تو وہ پھر اسی طوفان بدتمیزی پر اتر آیا۔ میں اتنا سمجھ گیا تھا کہ یہ جو کچھ بھی کر رہا ہے، یہ دیدہ دانستہ نہیں کر رہا، بلکہ یہ معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ اسے میں کوئی پراسرار تبدیلی کہہ رہا تھا۔ میں نے اپنے دماغ پر زور دیا تو میں اس فیصلے پر پہنچا کہ یہ ذمہ داری مجھے اکیلے کو قبول نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے اپنے DSP رام چرن راجا کو فون پر اس کے متعلق تفصیل سے بتایا۔ اس نے مجھ سے کچھ باتیں پوچھیں جو میں نے اسے بتا دیں۔ اس طرح جو میں نے دیکھا تھا وہ الفاظ میں اسے دکھا دیا۔ مجھے خطرہ یہ نظر آ رہا تھا کہ وہ اس عجیب و غریب صورتحال اور اس پراسرار ملزم کی حرکتوں سے میرے خلاف کوئی مواد تیار کرے گا، لیکن اس نے بڑے تحمل سے کہا کہ وہ کچھ دیر تک میرے تھانے میں آ رہا ہے۔ اب غور فرمائیے کہ اس وقت کی پولیس اپنے رول اور اپنے فرائض کے سلسلے میں کس قدر دیانتدار اور چاق و چوبند تھی۔ میں تو ڈر رہا تھا کہ DSP میرے لیے کوئی مشکل پیدا کر دے گا، لیکن 1.5 گھنٹے بعد وہ تھانے میں آیا تو وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ایک انگریز تھا جس نے فوجی وردی پہن رکھی تھی۔ وہ میجر ڈاکٹر تھا اور اس کے ساتھ ایک سویلین ہندو ڈاکٹر بھی تھا۔ یہ میرے DSP کی کارروائی تھی کہ میں نے اسے تفصیلی رپورٹ دی تو اس نے فوجی اسپتال کے ساتھ رابطہ کیا اور اس ملزم کی ذہنی اور جسمانی کیفیت بتائی اور درخواست کی کہ اسے کوئی ماہر ڈاکٹر دیا جائے جو اس ملزم کو دیکھے اور اسے ٹھنڈا کرے۔ ملزم کلیم ابھی تک اسی کیفیت میں تھا۔ اس نے سلاخوں کو پکڑ رکھا تھا، کبھی دروازے کو زور زور سے جھٹکے دیتا اور کبھی ویسے ہی چیخنے اور قرانے لگتا تھا۔ انگریز ڈاکٹر نے کہا کہ اسے اس طرح باندھ دو کہ یہ کوئی حرکت نہ کر سکے۔ میں نے 4 کانسٹیبلوں کو بلا کر یہ کام ان کے سپرد کیا۔ حوالات کا دروازہ کھول دیا گیا اور ان 4 کانسٹیبلوں نے کلیم کو رسیوں سے اسی طرح باندھ دیا جس طرح اسے بندھا ہوا قمر یزدانی کے گھر سے لائے تھے۔ انگریز ڈاکٹر نے ہندوستانی ڈاکٹر کے ساتھ کچھ باتیں کیں، پھر اپنے بیگ میں سے انجیکشن کا سامان نکالا۔ اس نے ایک شیشی میں سے سرنج بھری اور کلیم کے کولے میں انجیکشن کر دیا۔